السلام علیکم دوستو سب سے پہلے میرے چینل حافظ سہیل 675 کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ ابو ریحان محمد احمد البیرونی ایک بہت بڑے محقق اور سائنسدان تھے۔ وہ خوارزم کے علاقے میں ایک قریہ بیرون میں پیدا ہوئے اور اسی کی نسبت سے البیرونی کہلائے۔ البیرونی بو علی سینا کے ہم عصر تھے۔ خوارزم میں البیرونی کی سرپرستی یعنی آل عراق کی حکومت ختم ہوئی تو اس نے جرجان سفر باندھا اور وہیں اپنی عظیم کتاب آثار الباقیہ عن القرون الخالیہ مکمل کی۔ حالات سازگار ہونے پر البیرونی دوبارہ وطن لوٹے اور وہیں دربار میں عظیم بو علی سینا سے ان کی ملاقات ہوئی۔ کاٹ شہر دریائے آمو کے مشرقی کنارے پر واقع تھا۔ اس کے ارد گرد کئی مضافاتی بستیاں تھیں جن میں ایک بستی کا نام اس مضافاتی بستی میں ایک یتیم بچہ پرورش پا رہا تھا جس کا نام محمد بن احمد تھا، جو دنیا میں البیرونی کے نام سے مشہور ہوا۔ یہ بچہ شروع ہی سے قدرتی مناظر کا دلدادہ تھا۔ وہ دن بھر باغات میں پھرتا، خوبصورت پہاڑوں پر چڑھتا، صحرا میں دوڑتا بھاگتا اور شام کے وقت گھر لوٹتا تو اس کے ہاتھ میں کونپلوں اور ٹہنیوں کا ایک گلدستہ ہوتا جسے وہ ایک پیالے میں سجا دیتا، اور جب ہوا چلتی تو اس گلدستے کی خوشبو اس کے غریب خانہ کو معطر کر دیتی۔ اس کی ماں اسی لیے اس کو ابو ریحان کہہ کر پکارتی تھی۔ البیرونی کا باپ ایک چھوٹا سا کاروبار چلاتا تھا، لیکن اس کی ناگہانی موت کی وجہ سے البیرونی کی ماں اپنے لیے اور اپنے بیٹے کے لیے جنگل سے لکڑیاں جمع کر کے روزی کمانے پر مجبور ہو گئی۔ اس کام میں البیرونی اپنی ماں کا ہاتھ بٹاتا تھا۔ ایک روز البیرونی کی نباتات کے ایک یونانی عالم سے ملاقات ہو گئی۔ البیرونی نے اسے ایک باغ میں پھول توڑتے اور جنگل کے درختوں کے نیچے پودوں کو کاٹتے دیکھا تو اس یونانی عالم کے پاس پہنچ کر احتجاج کرتے ہوئے کہنے لگا، جناب، آپ ان پھولوں کو کیوں توڑ رہے ہیں اور پودوں کو کیوں کاٹ رہے ہیں؟ کیا آپ میری طرح ان کو کاٹے بغیر اور انہیں زندگی سے محروم کیے بغیر ان کی تصویریں نہیں بنا سکتے؟ یہ سن کر یونانی عالم ہنس پڑا اور کہنے لگا، بیٹے، میں ان پھولوں اور پودوں کا علم اس لیے جمع کر رہا ہوں کہ ان پودوں اور پھولوں سے ہم بیماروں کی علاج کریں گے۔ یہ سن کر البیرونی خوشی سے چلایا، تو آپ نباتات کے عالم ہیں؟ یونانی عالم نے کہا، ہاں میرے بیٹے، میرا خیال ہے تمہیں پھولوں اور پودوں سے محبت ہے۔ البیرونی نے کہا، میں تو تمام قدرتی مناظر سے محبت کرتا ہوں، ستاروں، درختوں، پھولوں، پہاڑوں اور وادیوں سے، مجھے سبھی پسند ہیں۔ اس یونانی عالم نے البیرونی کو روزانہ تعلیم دینا شروع کی اور نباتات کا علم سکھانا شروع کر دیا۔ اس وقت البیرونی کی عمر 11 سال تھی۔ 3 سال گزر گئے اور ابو ریحان 14 برس کا ہو گیا۔ عرصہ میں اس نے یونانی اور سریانی زبانوں میں مہارت حاصل کر لی اور یونانی علم سے پودوں کی دنیا کے بارے میں بہت کچھ سیکھ لیا۔ طبعی علوم کے بارے میں اس کا شوق اور بڑھ گیا۔
یونانی علم اپنے وطن یونان لوٹنے سے پہلے البیرونی کو فلکیات اور ریاضی کے عالم ابو نصر منصور علی کی خدمت میں، جو خوارزمی خاندان کا شہزادہ تھا، لے گیا۔ ابو نصر نے البیرونی کے لیے الگ گھر تعمیر کرایا اور وظیفہ بھی مقرر کیا۔ ابو نصر ہر روز فلکیات اور ریاضی کے علوم سکھاتا رہا۔ ابو نصر نے البیرونی کو مشہور ریاضی دان اور ماہر عبد الصمد کی شاگردی میں دے دیا۔ البیرونی نے ریاضی، علم حیات، تاریخ اور جغرافیہ میں ایسی عمدہ کتابیں لکھیں جو اب تک پڑھی جاتی ہیں۔ ان میں تحقیق الہند ہے، جس میں البیرونی نے ہندوؤں کے مذہبی عقائد، ان کی تاریخ اور بر صغیر پاک و ہند کے جغرافیائی حالات بڑی تحقیق سے لکھے ہیں۔ اس کتاب سے ہندوؤں کی تاریخ سے متعلق جو معلومات حاصل ہوتی ہیں، ان میں بہت سی معلومات ایسی ہیں جو اور کہیں سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس کتاب کو لکھنے سے پہلے البیرونی نے بڑی محنت کی۔ ہندو برہمن اپنا علم کسی دوسرے کو نہیں سکھاتے تھے، لیکن البیرونی نے کئی سال ہندوستان میں رہ کر سنسکرت زبان سیکھی اور ہندوؤں کے علوم میں ایسی مہارت پیدا کی کہ برہمن تعجب کرنے لگے۔ البیرونی کی ایک مشہور کتاب قانون مسعودی ہے، جو اس نے محمود کے لڑکے سلطان مسعود کے نام پر لکھی۔ یہ علم فلکیات اور ریاضی کی بڑی اہم کتاب ہے۔ اس کی وجہ سے البیرونی کو ایک عظیم سائنسدان اور ریاضی دان سمجھا جاتا ہے۔ البیرونی نے پنجاب بھر کی سیر کی اور کتاب الہند تالیف کی۔ علم حیات اور ریاضی میں البیرونی کو مہارت حاصل تھی۔ انہوں نے ریاضی، علم حیات، طبیعیات، تاریخ، تمدن، مذاہب عالم، ارضیات، کیمیا اور جغرافیہ وغیرہ پر 150 سے زائد کتابیں اور مقالے لکھے۔ البیرونی کے کارناموں کے پیش نظر چاند کے ایک دہانے کا نام البیرونی کریٹر رکھا گیا ہے۔